بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کچھ دیر تک دانت پر دانت جمائے دھیمی رفتار سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ جب اس کے سر بند نہ ہوئے تو میں نے گاڑی ایک خالی پلاٹ پر پڑے ہوئے کچرے کے ڈھیر پر چڑھا کر روک دی۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں سامنے کا منظر دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس حرکت کا فوری فائدہ یہ ہوا کہ وہ رونا بھول گئی۔ گاڑی یہاں کیوں روکی ہے؟ اس نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا۔ اب تمہارے حلق سے رونے کی منحوس آواز برآمد ہوئی تو تمہارا گلا دبا کر تمہیں یہیں پھینک دوں گا، میں نے خشک اور غصیلے لہجے میں اسے دھمکی دی۔ اب تو میں خاموش ہوں، گاڑی یہاں سے اتار لو، میں وہی کروں گی جو تم کہہ رہے ہو۔ میں نے ایک جھٹکے سے گاڑی ریورس کی اور دوبارہ سڑک پر آ گیا۔ کچھ دیر تک خاموش رہ کر میں نے اپنا غصہ ضبط کیا، پھر اسے حکم دیا، اب جلدی جلدی بتاتی چلی جاؤ کہ تمہیں نسرین سے کیا کیا کہنا ہے۔ کچھ دیر پہلے تک وہ حماقت میں خود کر رہا تھا، میری آنکھیں دکھانے پر اس نے اپنا آموختہ بدلے ہوئے الفاظ میں دہرانا شروع کر دیا۔ یہ غنیمت تھا کہ میرا بتایا ہوا اصل متن اس کی نکارہ کھوپڑی میں جم چکا تھا۔ میں نے چلتی ہوئی کار میں موبائل فون کی میموری کی مدد سے گھر کا نمبر ملایا۔ فون پر سلطان شاہ موجود تھا۔ میری آواز سنتے ہی چہکنے لگا، شام سے تم کہاں غائب ہو؟ تمہاری طرف سے سب فکر مند ہیں، تم نے جاتے ہوئے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اپنے اچھے برے کو خوب سمجھتا ہوں، کہیں آنے جانے کے لیے مجھے تمہاری یا کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کن اکھیوں سے نیما کا رد عمل دیکھتے ہوئے درست لہجے میں کہا، میں 2000 روپے میں اس وقت ایک لڑکی کے ساتھ عیش کر رہا ہوں، تم نے زیادہ بکواس کی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ اوہ، تم یہ سب کسے سنا رہے ہو؟ کیا واقعی تمہارا معیار اتنا پست ہو گیا ہے؟ بات 24,000 روپے درجن تک پہنچ گئی ہے۔ سلطان شاہ موقع کی نزاکت کو فوراً بانپ گیا۔ ہاں، میں اسی کا منہ توڑ دوں گا کیونکہ اس نے رو رو کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ مقبول اسی کی نائکہ کے گھر میں چھپا ہوا ہے اور یہ اسے میرے ہاتھوں سے بچانا چاہتی ہے۔ مبارک ہو سلطان شاہ۔ وہ خبر سنتے ہی شاید خوشی سے اچھل پڑا۔ یقین نہیں آتا کہ تم نے اتنی آسانی سے اپنے گمشدہ ہدف کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ یہ شریف آباد جا کر اسے گھر سے نکالے گی اور میں اسے گھیر لوں گا۔ تم فوراً العظم کے نمکو سینٹر یا اسپتال کے پاس پہنچ جاؤ۔ کتوں والی مشین ضرور ساتھ لے آنا، ڈاٹ گن کے ساتھ، شاید بلیو شارٹس کی ضرورت ہوگی۔ سلطان شاہ کا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ عورتوں کو تو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال یہی ایک کافی ہے۔ تم پوری بات سمجھ گئے ہو؟ میں نے فون بند کر دیا۔ برا نہ مانو تو مجھے بھی بتا دو کہ تم کس سے بات کر رہے تھے، نیما نے ہولے سے کہا۔ ایک دوست تھا، کارپوریشن میں کتے پکڑنے کا کام کرتا ہے، مقبول کو وہی پکڑے گا۔ اس بار میں نے نرمی سے جواب دیا، زیادہ تلخی کا مظاہرہ کر کے میں اسے بد دل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں تم پولیس کو نہ بلا لو۔ نسرین وردی والوں سے بہت ڈرتی ہے، اس سے ملنے کے لیے وہ لوگ سادہ کپڑوں میں آتے ہیں۔ میں اپنے معاملے خود نمٹاتا ہوں، پولیس تھانے سے کوئی مدد نہیں لیتا۔ یہ خیال رکھنا کہ نسرین کے گھر کے پاس کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد نیما نے التجا کی، وہاں ہم 5 لڑکیاں کام کرتی ہیں، وہ ٹھکانہ بند ہوا تو 5 گھروں کے چولہے بجھ جائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں اس نوکری کی پرواہ نہیں ہے، تم خود بھی بہت کچھ سیکھ گئی ہو۔ شاید میں نے جوش میں کہہ دیا ہوگا۔ آج کل بے عزتی کے کاموں کے لیے بھی عزت دار ٹھکانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہمارے سروں پر نسرین کا ہاتھ بھی ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ رہتا ہے۔ میں چپ رہا، اس کے الفاظ نے میرے ذہن میں ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ اس کی زندگی کا سچا تجربہ تھا، اس کے سوا سب کچھ جھوٹ تھا۔ تم دوسرے مردوں کی طرح نہیں ہو، مجھے بہت اچھے لگے ہو۔ آخر نیما نے ہی وہ سکوت توڑا۔ دوسرے تو ہماری بوٹی بوٹی سے اپنی رقم کا معاوضہ وصول کرتے ہیں، تم چپ کیوں ہو گئے ہو؟ مجبور اور بے بس لڑکیوں کے سامنے مجھے ایسی ہی چپ لگی رہتی ہے۔ چلاک لومڑی کا شکار کھیلنے میں لطف آتا ہے۔ تم سے بعد میں ملاقات ہو سکتی ہے، اس نے اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ اپنا موبائل فون نمبر بتایا جو اس نے گاڑی میں موجودہ قلم اور کاغذ کی مدد سے نوٹ کر لیا۔ شریف آباد میں نے نیما کو نسرین کے مکان سے دانستہ کچھ دور اتارا تاکہ اس کے گھر میں گھسنے سے پہلے میں سلطان شاہ کو لے کر وہاں پہنچ سکوں۔ اسے اتار کر میں آگے بڑھا تو اسپتال کی دیوار کے قریب سلطان شاہ میرا منتظر تھا۔ اسے لے کر میں تیزی سے نسرین کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا
اور سلطان شاہ کو بریف کرنا شروع کر دیا۔ میرے لیے دو نکات اہم تھے، اپنی گاڑی کو نیما کی نگاہوں سے بچانا اور نسرین کے مکان کے اگلے اور پچھلے راستوں پر بیک وقت نگاہ رکھنا۔ ان دونوں کا حل بہت سادہ تھا۔ نیما کو سامنے کے دروازے سے گھر میں داخل ہونا تھا۔ میں نے سلطان شاہ کو ادھر مامور کر دیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ مقبول وہاں سے بھاگنے کے لیے پیچھے والی تنگ، کچی اور گندی گلی استعمال کرے گا۔ میں نے اپنی گاڑی اس طرح پارک کی کہ وہ نیم تاریک گلی میں نگاہوں میں رہے۔ نسرین کا گھر علاقے میں ویسے ہی بدنام تھا۔ قرب و جوار میں رہنے والوں میں سے کسی نے میری گاڑی اور سلطان شاہ کی مشتبہ موجودگی کو محسوس کر لیا ہو، تب بھی کسی نے ہمارے منہ لگنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ننگ اور بدنام لوگوں سے شرفا کی کنارہ کشی نے معاشرتی بگاڑ میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ ہر برے آدمی کو یہ یقین ہوتا تھا کہ وہ کہیں بھی پہنچ کر گنڈا گردی کرے، کوئی اسے روکنے کے لیے پیش قدمی نہیں کرے گا۔ پورا معاملہ اس کے اور متاثرہ فریق کے درمیان ہی طے ہوگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ میں فاصلے کے لحاظ سے حساب لگاتا رہا کہ نیما کب گھر میں داخل ہوئی ہوگی اور کب اس نے نسرین کو اعتماد میں لیا ہوگا۔ میری توقع سے کہیں زیادہ وقت گزر گیا، لیکن وہ انتظار رائے گا نہیں گیا۔ خاصے طویل وقفے کے بعد نسرین کے مکان کا پچھلا دروازہ کھلا۔ کسی دراز قامت مرد نے سار نکال کر دائیں بائیں دیکھا اور پھرتی سے گلی میں آ کر میری مخالف سمت میں چل دیا۔ اس کی چال، قامت اور جسامت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مقبول چودھری ہی تھا۔ نسرین کا مکان کونے پر واقع تھا۔ گھر سے نکل کر وہ چند قدم چلتا اور گندی گلی سے باہر آ جاتا، مگر مقبول نے بالکل مخالف سمت اختیار کی تھی۔ وہ مکان کے ایک طویل قطار عبور کر کے ہی دوسری طرف نکل سکتا تھا۔ میں نے تیزی سے گاڑی گھما لی۔ سلطان شاہ غافل نہیں تھا۔ کسی غیر معمولی صورت کا مظاہرہ کیے بغیر وہ مجھ سے آ ملا اور میں نے گاڑی الٹی گلی میں موڑ لی۔ وہ گندی گلی کے آخری سرے پر نمودار ہوگا، ڈاٹ گن تیار کر لو، میں نے اسے ہدایت کی۔ اسے بہت لمبی گلی طے کرنی پڑے گی، تم مجھے پہلے سے وہاں اتار دو، پیدل رہ کر میں اسے آسانی سے اپنا نشانہ بنا سکوں گا۔ گاڑی میں بیٹھا رہا تو فاصلے اور ہوا کی وجہ سے نشانہ خطا ہو سکتا ہے۔ سلطان شاہ کی وہ بات تجربے پر مبنی تھی۔ مقبول نے آدھی گلی بھی طے نہیں کی ہوگی کہ میں نے سلطان شاہ کو آخر میں اتار کر گاڑی کو ذرا فاصلے پر کنارے سے لگا دیا۔ سلطان شاہ چہل قدمی کے انداز میں پتلی گلی کے سامنے سے گزرا اور مقبول کی پوزیشن کے مطابق چند قدم دور جا کر واپس ہو لیا۔ اندازہ اس قدر صحیح ثابت ہوا کہ ادھر مقبول لمبے لمبے ڈگ بھرتا گلی سے نکل کر داہنی طرف مڑا اور ادھر سلطان شاہ اس سے چند قدم پیچھے پہنچا ہوا تھا۔ ارد گرد پھیلی ہوئی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر سلطان شاہ نے جیب سے داہنا ہاتھ باہر نکال کر ڈاٹ گن چلائی۔ مقبول چلتے چلتے لڑکھڑا کر اپنی جگہ پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے جسیم وجود کے گرنے کی آواز اتنی پرشور تھی کہ کچھ فاصلے پر موجود افراد بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اسے گرتا دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ اس دوران میں سلطان شاہ کی ڈاٹ گن دوبارہ اس کی جیب میں غائب ہو چکی تھی۔ وہی مقبول چودھری سے سب سے زیادہ قریب تھا۔ دوڑ کر فوراً اس کے پاس پہنچ گیا۔ دوسروں کو واقعے کے سر پیر کا کچھ علم نہیں تھا، جبکہ مجھے ڈاٹ شاٹ کی فکر تھی۔ اندھیرے میں سلطان شاہ کے داہنے ہاتھ کی حرکت سے میں نے اندازہ کر لیا کہ قربت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ڈاٹ کو مقبول کے بدن سے نکال کر کہیں اچھال دیا تھا۔ اس کے گرد مجمع لگتے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے بڑھا کر ایسی جگہ پر لے گیا جہاں سے ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی نے مقبول کو نہلا دیا تھا۔ اس پر روشنی پڑتے ہی سب کے دانوں سے تحیر زدہ آوازیں نکلی اور انہوں نے اس کے ساکت وجود کو اٹھاتے اٹھاتے زمین پر ڈال دیا۔ اوہ، یہ تو پہلے سے بہت زیادہ زخمی ہے۔ اس کا پورا چہرہ پرانی چوٹوں سے سوجا ہوا ہے، شاید ایک ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گر کر مر چکا ہے۔ باندھ باندھ کے ان تبصروں میں سلطان شاہ کی تحیر زدہ آواز بھی شامل تھی۔ اپنی بناوٹی حیرت کا اظہار کرنے کے بعد اس نے دوسروں کو مخاطب کیا، اٹھاتے اٹھاتے اسے پھینک کیوں دیا؟ یہ زندہ ہے یا مردہ؟ اس بیچارے کو کسی ہسپتال تو پہنچا دو، گاڑی بھی کھڑی ہے۔ میں نے ہیڈ لیمپس بجھائے بغیر انجن بند کیا اور ہینڈ بریک کھینچ کر تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ یار، یہ چلتے چلتے گرا تھا، اپنی گاڑی میں اسے ہسپتال چھوڑ دو گے؟ مقبول کے گرد جمع ہونے والوں میں سے ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا۔ یار، مجھے جلدی ہے، اٹھا کر کسی بھی کلینک پر لے جاؤ، میں نے کہا۔ کوئی نیا آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، مجھے تو یہ پولیس کیس لگتا ہے۔ ایک آدمی یہ کہہ کر تیزی سے اپنی راہ ہو لیا۔ کسی نے اسے ملامت نہیں کی۔ بھائی، ہسپتال پہنچا کر چلے جانا، تمہارا وقت انسانی جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے۔ سلطان شاہ نے پوری سنجیدگی سے میری خوشامد کی۔ آج کل
کل تو لوگوں کے دل پتھر ہو گئے ہیں۔ اچھا، میں نے نیم دلی سے کہا، پھر جلدی اٹھاؤ اسے، وقت خراب مت کرو۔ وہاں لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ چند افراد نے مقبول کو اٹھا کر میری گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈالا۔ سلطان شاہ ہمدردانہ انداز میں اس کا سر گود میں لے کر اندر گھس چکا تھا۔ ایک دو آدمی اور آ جاؤ، اسپتال میں اسے اتارنا بھی ہوگا، میں نے دعوت دی۔ مجمع میں سے کوئی آگے نہیں آیا۔ کسی نے ہانک لگائی، وقت خراب مت کرو، تم دونوں ہی اسے لے جاؤ، اسپتال والے خود اتار لیں گے۔ لعنت ہو تم لوگوں کی بزدلی پر۔ گاڑی کا انجن بیدار ہونے پر سلطان شاہ کھڑکی میں سے گرایا، کل تم میں سے بھی کسی کو ایسی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں گاڑی کی رفتار بڑھا چکا تھا۔ ہم مقبول چودھری کو بڑے مجمع میں سے نکال لانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ پیچھے ہلکا سا دھماکہ ہوا اور پھر سلطان شاہ کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، تیرے لیے سیٹ سے زیادہ پائیدہ نہیں اچھا ہے، میرے کپڑے بھی مٹی سے گندے کروا دیے مردود نے۔ وہ چلتی گاڑی میں بندر کسی پھرتی سے اچک کر میرے برابر والی نشست پر آ گیا۔ اب بتاؤ کہ تم نے اس کا کھوج کیسے نکال لیا؟ مشن پورا ہو جانے کے بعد سلطان شاہ نے جرا شروع کر دی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اکیلے ہی اس کی تلاش میں نکل جاؤ گے۔ ہم دونوں ہوتے تو گھوم گام کر واپس لوٹ جاتے۔ یہ اس علاقے کے ایک بدنام اڈے میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس کے بے تکے سوالات سے بچنے کے لیے خود ہی سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ تو یوں کہو کہ نسرین باجی کی شیطان جیسی شہرت نے تمہیں کوئی فیصلہ کرنے میں مدد دی۔ سلطان شاہ نے مختصر سی کہانی سننے کے بعد اطمینان سے کہا، بنیادی بات یہی تھی، میں نے اس سے اتفاق کیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں مقبول کا سامنا کیے بغیر سیما سمیت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہماری کامیابی میں نیما کا کردار بہت اہم ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ اپنا ارادہ بدل لیتی تو ہم ساری رات انتظار ہی میں سوکھتے رہتے۔ مجھے حیرت ہے کہ خراب شہرت کے باوجود لوگ اپنے درمیان نسرین جیسی شیطان صفت عورت کا وجود برداشت کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہاں جانے والوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ وہ بولا، یہ خرابیاں شرمناک ہیں مگر ہم ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے جن 3 افراد سے پتہ معلوم کیا وہ خود رنگین مزاج رہے ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی نیک نفس ہوتا تو بے اعتنائی برت کر اپنی لا علمی کا اظہار کر سکتا تھا۔ اتنے بڑے شہر میں اتنی آسانی سے ایک مطلوب مجرم کا سراغ لگانا آسان کام نہیں تھا۔ اب تم نے اسے پکڑ ہی لیا ہے تو کہاں لے جاؤ گے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے اس کا ذہن ٹٹولنے کی کوشش کی۔ گھر لے گئے تو یہ شور شرابہ یا ہنگامہ کھڑا کر دے گا، وہ سوچتے ہوئے بولا، بہتر یہی ہے کہ اسے صدف مینشن پہنچا دو۔ آئی بی والوں نے تمہیں اس عمارت کے استعمال کی اجازت دی ہوئی ہے۔ آئی بی والوں کو خوشی ہوگی کہ ہم اپنا قیدی صدف مینشن میں لے جائیں، مگر پھر یہ ان کا کیس بن جائے گا۔ ابھی تک پنڈت منوہر لال کے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں۔ ان سے مل بیٹھنے کے بعد ہمیں ان کے ضابطوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ سلطان شاہ پور تشویش انداز میں بڑبڑایا، ہم اپنی من مانی نہیں کر سکیں گے۔ ہم من مانی ہرگز نہیں کرتے۔ میں نے اس کی توثیق کی، بس خدائی فوجدار بنے ہوئے ہیں، اپنے ضمیر کے مطابق بہترین فیصلے کرتے ہیں اور ان پر عمل کر گزرتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس معاملے میں ہماری آزادیاں سلب ہو جائیں گی۔ تم اسٹیشن 4 کو کیوں بھول رہے ہو؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اول خان پشاور گیا ہوا ہے، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ وہ ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تمہاری نفسیاتی گرہ ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، حامد سمیت ایس ٹی ایف کے بیشتر افسران ہم سے واقف ہیں اور ہمارے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں۔ مقبول چودھری انہی کی تحویل میں بہتر رہے گا۔ سلطان شاہ اپنی بغلیں جان کر رہ گیا، پھر کھسیائے ہوئے انداز میں بولا، تم میرا امتحان لے رہے تھے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا رہتا ہے، پتہ نہیں تم ہر وقت سہاروں کی تلاش میں کیوں رہتے ہو۔ اس وقت ہم حسن اسکوائر کے چوراہے سے گزرنے والے تھے۔ وہ جلدی سے بول پڑا، گاڑی گھر کی طرف سے نکال لو، ان دونوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ اس وقت تمہارا دماغ معاف معلوم ہو رہا ہے، انہیں فکر ہوتی تو اب تک کئی فون آ چکے ہوتے۔ وہ فون نہیں کریں گی، میں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ موبائل فون کی گھنٹی غلط موقع پر بجنے لگے تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کچھ زیادہ ہی بودی تھی۔ وہ بھول رہا تھا کہ موبائل فون بند کر کے غلط موقع پر کسی کی مداخلت کے خطرے کو بھی میں خود ہی دور کر سکتا تھا۔ ادھر جانے کی ضرورت نہیں، فون پر انہیں بتا دو۔ میں نے موبائل فون اسے دے دیا۔
لیا۔ حسن اسکوائر سے ہم یونیورسٹی کی طرف گھوم گئے۔ وہ اسٹیشن 4 تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ تھا۔ میں ڈرائیونگ میں مصروف رہا۔ سلطان شاہ فون پر بیرا سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ رات زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کا ایک سیلاب رواں تھا۔ راستے میں 2 مقامات پر پولیس کی گاڑیاں نظر آئیں، لیکن پر ہجوم ٹریفک کی روانی میں خلل کے خطرے کی وجہ سے پولیس کے جوان گاڑیوں کی دیکھ بھال پر زیادہ دھیان نہیں دے رہے تھے۔ میں ویسے بھی سڑک کے انتہائی داہنے سرے پر گاڑی چلانے کا عادی ہوں، اس لیے ہم کسی روک ٹوک کے بغیر سفر طے کرتے چلے گئے، لیکن چھاؤنی کی چیک پوسٹ پر ہماری گاڑی روک لی گئی۔ ملٹری پولیس کے سنتری نے عقبی نشست کے پائیدان میں مقبول چودھری کے ٹھنسے ہوئے وجود کی جھلک دیکھتے ہی اپنے ہولسٹر سے پستول نکال کر ہم پر تان لیا۔ اس کی ہینڈز اپ کی للکار سنتے ہی چوکی پر کھلبلی مچ گئی۔ صاحب نے میگزین لوڈ کر کے اپنی گنیں سیدھی کی اور ہماری گاڑی کو نشانے پر لے لیا۔ ہم دونوں اپنے اپنے دروازے کھول کر ہاتھ اٹھائے گاڑی سے اتر آئے۔ ہم اسٹیشن 4 جا رہے ہیں، STF کے لیے کام کرتے ہیں، میں نے بتایا۔ کسی نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ کئی آہنی نالے بیاک وقت ہمارے جسموں سے آ لگی اور پھر چیک پوسٹ کے انچارج نے ہماری جامع تلاشی لے کر باندھ کے کئی ہتھیار اپنی تحویل میں لے لیے۔ گاڑی کنارے سے لگا کر دفتر میں آؤ، افسر نے سلطان شاہ کو ہدایت دی اور مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ تمہاری شناخت دفتر میں پہنچ کر اس نے مطالبہ کیا، مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کرنل جمال دستی کے نام پر بنا ہوا شناختی کارڈ گھر پر ہی محفوظ تھا۔ ہم سیولین ہیں، تم فون پر STF کے کسی افسر سے بات کر سکتے ہو۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا، پھر سرد لہجے میں پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ میں چند لمحوں کے لیے تذبذب میں پڑ گیا۔ اس وقت ہم بہت خراب پوزیشن میں تھے، میں کوئی فرضی نام لیتا تو حامد اس کی تصدیق نہ کرتا۔ چیک پوسٹ والوں کا رویہ فوراً جارحانہ ہو جاتا۔ وہ لوگ ہمارے خلاف خطرناک کمانڈو ایکشن کر کے چند لمحوں میں مجروح اور بے بس کر سکتے تھے۔ ڈینی، میں نے دھیرے سے کہا۔ میرا نام سنتے ہی انچارج کے خوش خمناک تیور اعتدال پر آئے اور پھر لمحوں میں تحیر زدہ نظر آنے لگے۔ سر، آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، اس نے مؤدب لہجے میں کہا۔ ماتحت عملے کے لیے ان الفاظ میں پیغام پوشیدہ تھا۔ میرے بدن سے لگی ہوئی تینوں آہنی نالیں الگ ہو گئیں اور میں نکاحت کے احساس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر، ہم ڈسپلن سے مجبور ہیں، انچارج فون پر ایک نمبر ملاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ضروری شناخت کے بغیر ہم آپ کو اندر نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کی گاڑی میں ایک زندہ یا مردہ بندہ بھی ہے۔ اس کا نمبر مل گیا اور اس نے فوراً ہی میرے بارے میں بات شروع کر دی۔ چند مکالموں کے تبادلے کے بعد اس نے ریسیور میرے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف حامد ہی موجود تھا۔ سوری سر، اس نے میری آواز پہچاننے کے بعد مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اب آپ ریسیور صوبیدار میجر کو دے دیں، یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ فون پر شناخت ہوتے ہی ہمیں اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ صوبیدار میجر نے ہمارے ہتھیار لوٹاتے ہوئے بہت تپاک سے ہم دونوں سے ہاتھ ملایا تھا۔ اس نے میرے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا، مگر میں نوٹ کر چکا تھا کہ میرا نام اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ نام سنتے ہی اس کے تیوروں اور لہجے میں نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ چیک پوسٹ سے گزرنے کے بعد ہمارا سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ STF کی چیک پوسٹ پر حامد خود ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ وہ 24 گھنٹوں سے بھی کم مدت میں مقبول چودھری کو ہماری تحویل میں دیکھ کر بے اعتباری سے سر ہلا کر رہ گیا۔ رات کو یہ ہمارے سامنے بھاگا تھا اور اب اس حال میں ہے۔ ایسی کامیابیوں کے بارے میں بس سوچا جا سکتا ہے، ان کی مثالیں شاذ و نادر ہی ملتی ہیں۔ اس کی گاڑی ایئرپورٹ کی پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہوئی مل جائے گی، میں نے اسے بتایا۔ اسے آج ہی منگوا لو۔ صبح کے اخباروں میں مائکرو آٹو سے چوری ہونے والی اس گاڑی کے بازیابی کی خبر ضرور آنی چاہیے۔ میرے انفارمر کے تحفظ کے لیے خبر میں گاڑی کا نمبر ضرور شامل ہونا چاہیے۔ سر، حامد نے اپنی ایڑیاں بجا کر کہا، میں ابھی سینٹرل پولیس کنٹرول سے بات کر لوں گا۔ قیدی بہت سخت جان مگر زخمی ہے۔ میں نے اسے مقبول چودھری کے بارے میں بریف کیا۔ اسے کل دوپہر تک اس حال کو پہنچا دو کہ یہ جھوٹ نہ بول سکے۔ مجھے علم ہے سر، وہ بدستور مؤدب تھا۔ یہ قاتل اور غدار ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اسٹیشن 4 کی قید موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ یہ خود بولنے لگے گا۔ میں کل فون کر کے خود یہاں آؤں گا۔ اس کے لیے مجھے کارڈ کی ضرورت ہوگی تاکہ MP چیک پوسٹ
पोस्ट पर कोई दिक्कत ना हो, कैदी ना हो, तब भी मैं हर वक्त मुसल्ला रहता हूँ। सॉरी सर, शनाख्ती कार्ड के लिए सिर्फ चीफ के पास अथॉरिटी है, वो लोग मेरे दस्तखत नहीं मानेंगे। मैं फोन पर चीफ को आज का वाकया बता दूंगा, वो कोई ऐसा बंदोबस्त कर देंगे कि इनकी वापसी तक आपको कोई परेशानी ना हो। आज के वाकये पर मैं शर्मिंदा हूँ। कल आप फोन करेंगे तो मैं खुद मिलिट्री पुलिस वालों के पास पहुंचकर आपके आने का इंतजार करूंगा। अव्वल खान से पहले खुद इसने मेरा मसला हल कर दिया था। आमद का पैगाम मिलने पर वो खुद चेक पोस्ट पर पहुंच जाने का वादा कर रहा था, तो मुझे किसी परेशानी की जरूरत नहीं थी। मेरे वहाँ पर इसके आदमी मकबूल को मेरी गाड़ी से निकालकर इसकी जीप में मुंतकिल कर रहे थे, तो इसने वहीं खड़े खड़े मुझे अकरम इलाही के बारे में रिपोर्ट देनी शुरू कर दी। इस इमारत में मौजूद 7 फोन बंद किए जा चुके हैं। अकरम इलाही के जेरे इस्तेमाल दूसरे फ्लोर का फोन काम कर रहा था और इस पर मुसलसल ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग का बंदोबस्त किया जा चुका था। मैंने रस्मी तौर पर इसकी कारकर्दगी की तारीफ की, वरना मोबाइल फोन की मौजूदगी में अकरम इलाही से ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो किसी अहम गुफ्तगू के लिए TNT की लाइन इस्तेमाल करने का खतरा मोल लेगा। हामिद हमें दफ्तर तक ले जाने और हमारी मदारत करने पर मुसर था, मगर मैं इसके लिए आमादा न हुआ। मुझे अंदाजा था कि मकबूल की बेहोशी तवील भी हो सकती है। हम स्टेशन 4 पर रुककर अपना वक्त बर्बाद करेंगे। चेक पोस्ट पर ही मकबूल को हामिद की तहवील में देकर हम दोनों ने वापसी का सफर शुरू कर दिया। इस मर्तबा ड्राइविंग सीट सुल्तान शाह ने संभाल ली थी। हम सफूरा चौक से यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे थे कि मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। मैंने कॉल वसूल करने वाला बटन दबाकर इंस्ट्रूमेंट कान से लगाया तो वीरा बोल रही थी, तुम लोग इस वक्त कहाँ हो और कब तक घर वापस पहुँच रहे हो? हम रास्ते में हैं। तुम्हें हमारी क्या जरूरत पेश आ गई? मैंने पूछा। मैं अपनी जरूरियात के बारे में खुद कफील हूँ। जलाल 2 मरतबा तुम्हारे लिए फोन कर चुका है। सुल्तान शाह ने फोन किया था तो तुमने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। दोनों कॉल इसके बाद आई हैं। वो तुमसे बात करने के लिए बेचैन है। मैंने जानबूझकर इसे तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं दिया। हो सकता है कि तुम्हारे पहुंचने से पहले इसका तीसरा फोन भी आ जाए। इसने ये नहीं बताया कि वो किस सिलसिले में बात करना चाहता है। मैंने पूछा। बताया होता तो मैं सबसे पहले इसी बात का जिक्र करती। लौट रहे हो तो बस सीधे घर चले आओ, तुम फिक्र न करो, हम 10 मिनट से पहले घर में मौजूद होंगे। मैंने कॉल मुनक़ता कर दी। मैंने अपने जहन पर खासा जोर दिया, मगर ये याद न आ सका कि हमारे और IB वालों के दरमियान पंडित मनोहर लाल के सिवा और कौन सा मामला चल रहा था। इस्लामाबाद से मेरी और अव्वल खान की वापसी से पहले पंडित इस हद तक राह रास्त पर आ चुका था कि इनकी तवक्कुआत से बढ़कर इनसे तावन कर रहा था। सुल्तान शाह इन मामला से बहुत ज्यादा बाखबर नहीं था। इसे वही मोटी मोटी बातें मालूम थी जो मैं इसे बताता रहा था। वो जलाल की ताजा तरीन परेशानी के बारे में मेरी मदद करने से कासर था। इस मौजू पर इससे बात करने का ये फायदा जरूर हुआ कि इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और कराची के नाखवानदा टैक्सी ड्राइवरों की तरह हारन का बेजा इस्तेमाल करता हुआ हर गाड़ी से आगे निकलता चला गया। 10 मिनट से पहले हम वापस घर पहुंच चुके थे। हमें मजीद कोई काम दरपेश नहीं था, इसलिए सुल्तान शाह ने गाड़ी पोर्च में लगाकर फाटक मुकफ्फल कर दिया। मेरे जहन पर जलाल की फोन कॉल तो सवार थी। वीरा को मकबूल चौधरी की कहानी जानने की बेचैनी थी। एक गजाला थी जो राजी बे रजा रहने वाली इंतहाई साबर और काने मखलूक थी। मैं वीरा को सुल्तान शाह के हवाले करके ड्राइंग रूम से ही जलाल का नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। वीरा ने मुझे ये बताकर हैरान कर दिया था कि वो इस वक्त भी घर के बजाय अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। जलाल ने बहुत तपाक से मेरी मजाज पुरसी की। चंद रस्मी फिक्रों के तबादले के बाद वो फौरन ही अपने मकसद की तरफ आ गया। मैंने तुमसे फ्रीडम इंटरनेशनल का जिक्र किया था, इसके बारे में क्या हो रहा है? वो सवाल सुनते ही मैं संभल गया। अकरम इलाही बैरून मुल्क गया हुआ है, ये मामला इसकी वापसी तक टाल दिया गया है। मैंने नप्पा तुला जवाब दिया। मैंने अव्वल खान को फोन किया था, मगर वो शहर से बाहर गया हुआ है। इसके बाद ही मैंने तुम्हारी तलाश शुरू की थी। ऐसा तो नहीं है कि अव्वल खान ने इन लोगों से छेड़छाड़ शुरू कर दी हो? मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। क्यास यही है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। मुश्तरका मुफादात हो तो वो मुझे एतबार में जरूर लेता है। हो सकता है कि इस बार ये मेरी खुशफहमी ही हो, लेकिन तुम्हें अचानक फ्रीडम वाले क्यों याद आ गए? बाज अमरीकी सफारती अफसरान ने हमारे वज़राए खारजा के अफसरों की नींदें हराम करने का तैयार किया हुआ है। अब इन्होंने शिकायत की है कि पाकिस्तान में गलत सरकारी कामों के खिलाफ आवाज उठाने
چلانے والی NGOs کو بے رحمی سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ امریکہ ایسے اقدامات کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کیا انہوں نے اس بارے میں فریڈم انٹرنیشنل کا خاص طور پر نام لیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، جلال نے اقرار کیا، سارا زور ان ہی پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے فریڈم انٹرنیشنل کے سربراہ کو بے دردی سے مار پیٹ کر اس کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ کل رات کچھ دہشت گردوں نے پورے علاقے کی بجلی اڑا کر دفتر پر دعویٰ بول دیا۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے دفتر اور گھر چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ اب سب کچھ بند پڑا ہوا ہے۔ ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ اس NGO کا سربراہ ملک سے باہر گیا ہے تو وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اکرم الہی کے بانجے مقبول چودھری کا نام لیا ہے، جو اپنے ماموں کی غیر حاضری میں فریڈم انٹرنیشنل کے سارے امور کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ جلال کی وضاحت نے میرے سامنے پوری سچویشن عیاں کر دی۔ مقبول چودھری نے نرگس کی آغوش میں پناہ لینے کے بعد یقینی طور پر اپنے کسی امریکی آقا سے رابطہ کر کے اسے ظلم کی داستان سنائی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے ماموں کا ذکر گول رکھا تھا۔ وہ شکایت انہی خطوط پر وزارت خارجہ تک جا پہنچی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔